بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ ہم اسماء مرفوعہ پڑھ رہے ہیں جس میں سے فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر اور حروف مشبہ بالفعل، 5 اسماء مرفوعہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور ابھی ہم چھٹی قسم اسماء مرفوعہ کی جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور وہ ہے افعال ناقصہ۔ افعال ناقصہ افعال ناقصہ جو ہیں یہ بھی حروف مشبہ بالفعل کی طرح مبتدا اور خبر دونوں پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے، لیکن ان کا عمل حروف مشبہ بالفعل کے متضاد ہے، یعنی حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، جبکہ افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ یعنی حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں لیکن یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں۔ اسی طرح حروف مشبہ بالفعل اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں لیکن یہ اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں۔ تو عمل چون مختلف ہے لیکن انداز وہی ہے، یعنی یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوں گے۔ مبتدا ان کا اسم بن جائے گا اور خبر ان کی خبر بن جائے گی، تو ان کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوگا اور ان کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوگی۔ افعال ناقصہ کا اسم، تو چونکہ ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں تو افعال ناقصہ کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوعات میں شامل ہوتا ہے، اس کی جو خبر ہے وہ منصوبات میں چلی جاتی ہے، تو لہذا یہاں پر افعال ناقصہ کا جو اسم ہے اس کے بارے میں ہی بیان کیا گیا ہے کہ افعال ناقصہ کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اب ان کو افعال ناقصہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ناقصہ کا معنی ہوتا ہے نامکمل۔ یہ افعال لازم ہیں مگر دیگر فعل لازم کی طرح صرف اپنے مرفوع کے ملنے سے مکمل جملہ نہیں بنتے، بلکہ اس کے ساتھ انہیں اپنے منصوب کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے انہیں افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ان کے نام کی ایک توجیہ بیان کی گئی ہے کہ یہ ہیں تو فعل لازم، اور جو فعل لازم ہوتا ہے وہ صرف اپنے فاعل پر ہی کافی ہو جاتا ہے، جیسے جالسا زیدن، زید بیٹھا، تو یہ اپنے اسم کے ساتھ مکمل نہیں ہوتے بلکہ ان کو خبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، خبر کے بھی محتاج رہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ بذات خود اسم کے ساتھ پورے نہیں ہوتے اس لیے ان کو ناقص کہا گیا، افعال ناقصہ۔ افعال ناقصہ وہ افعال ہیں، اب کتاب پہ جو تعریف لکھی ہے وہ پڑھیں۔ افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، ان کے داخل ہونے کے بعد مبتدا کو افعال ناقصہ کا اسم اور خبر کو افعال ناقصہ کی خبر کہتے ہیں۔ ان کا عمل یہ ہے کہ یہ مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں وہ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے تھے۔ اس کی مثال ہے کان اللہ علیما حکیما۔ کان اللہ علیما حکیما، اللہ ہمیشہ سے خوب جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ کانا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، لفظ اللہ جو ہے یہ اس کا اسم ہے، اور علیمن حکیمہ یہ دونوں اس کی خبریں ہیں۔ تو فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ یہ جملہ جو ہے خبریہ، کیونکہ فعل ہے اس کو اسمیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور فعلیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کان اللہ علیما حکیما، کانا فعل ناقص، اللہ اس کا اسم، اور علیمن اس کی خبر اول اور حکیمن اس کی خبر ثانی۔
تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر دونوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ یا جملہ اسمیہ خبریہ. اور اس کے بعد پھر آگے دوسری مثال ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارت کو چکلے. اب یہاں پہ یکاد جو ہے فعل ناقص ہے، البرق، البرق جو ہے یہ اس کا اسم ہے، اور یخطف ابصارہم، یخطف ابصارہم، یخطف فعل اور اس میں ہوا ضمیر یا ہیا ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل، اور ابصارہم اس کا مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ یکاد فعل ناقص کی خبر ہوگی. پورا جملہ جو ہے، پورا جملہ فعل ناقص کی خبر بن جائے گا. تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں جی افعال ناقصہ کی دو قسمیں ہیں. افعال ناقصہ کی دو قسمیں ہیں. ایک تو کانا و اخواتها ہے، کانا و اخواتها یعنی کانا اور اس کے ساتھ مل کر جو آتے ہیں. اور دوسرے جو ہیں وہ کادا و اخواتها ہے، کادا و اخواتها. تو سب سے پہلے کانا و اخواتها کو بیان کریں گے. یہ 13 ہے جو کانا و اخواتها ہے، یہ بھی افعال ناقصہ ہیں، اور جو کادا و اخواتها ہیں وہ بھی افعال ناقصہ ہیں. تو یہ ہے کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا، ما بریحا، ما داما، منفکا، ما فتح، ما زالا اور لیسا. تو یہاں پہ ترتیب ہے لیسا، ما زالا، منفکا، ما بریحا، ما فتیا اور ما داما. تو یہ ٹوٹل 13 افعال ناقصہ ہیں، ٹوٹل 13 افعال ناقصہ ہیں جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے. یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. اب ہے کانا و اخواتها کا استعمال، کہ یہ استعمال کیسے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہے کانا کا استعمال. کانا جو ہے یہ خبر کو اسم کے لیے زمانہ ماضی میں ثابت کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی کانا جو ہے یہ جملے کو زمانہ ماضی میں ثابت کر دیتا ہے. جیسے کان الناس امتا واحدہ، سب لوگ ایک ہی امت تھے. تو سب لوگ ایک ہی امت تھے یعنی زمانہ ماضی میں ایک امت ہے. تو کانا جو ہے یہ جملے کو یا اسم کے لیے زمانہ ماضی میں اس کی خبر کو زمانہ ماضی میں ثابت کرنے کے لیے آتا ہے. کبھی اسم کے لیے خبر کو دوام کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے بھی آتا ہے. یعنی کبھی اسم کے لیے خبر کو دوام کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے بھی آتا ہے کہ اس اسم کی جو خبر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ایسی رہتی ہے، اور اس اسم کی جو خبر ہے وہ ہمیشہ ایسی رہتی ہے. جیسے کان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے خوب جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے جانتا تھا آج نہیں جانتا ہے. اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہی خوب جاننے والے، کمال حکمت والے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں انہ کان فاحشۃ، بے شک یہ زنا ہمیشہ سے بے حیائی کا کام ہے. یعنی زنا جو ہے وہ ہمیشہ بے حیائی کا کام رہا ہے. کسی دور میں ایسا نہیں ہوا کہ اس کو درست قرار دیا گیا ہو یا اس کی تعریف کی گئی ہو. ہمیشہ جو ہے بے حیائی کا کام ہی اس کو سمجھا جاتا رہا ہے. اب کانا کے بارے میں ایک ملاحظہ ہے کہ کانا کبھی تامہ استعمال ہوتا ہے. اوپر کانا کا جو استعمال بیان کیا گیا ہے وہ ہے ناقصہ،
یعنی کانا جب ناقصہ ہو، کبھی کانا تامہ بھی ہوتا ہے، اور تامہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ صرف مرفوع یعنی فاعل سے مل کر جملہ مکمل بن جاتا ہے، اسے منصوب خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وقت یہ ثابتہ یا حصلہ کا معنی دیتا ہے، ثابتہ یا حصلہ کا معنی دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینا لازم ہے۔ تو یہاں پہ وَإِن كَانَ، کانا جو ہے یہ تامہ ہے، ذو عسرتٍ تنگی والا ہو، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، تو یہ اس وقت ثابتہ یا حاصلہ کے معنی میں ہے کہ وَإِن ثَبَتَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی شخص تنگی والا ثابت ہو جائے، تو یہاں کانا ثابتہ کا معنی دے رہا ہے، یا حصلہ، وَإِنْ حَصَلَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی تنگی والا بندہ جو ہے وہ مل جائے۔ اس کے بعد پھر کانا کی کچھ خصوصیات ہیں۔ جب کانا کے فعل مضارع پر حرف جازم داخل ہو تو کانا کا فعل مضارع آتا ہے یکون، کانا یکون، کانا یکون، اس کا فعل مضارع آئے گا یکون۔ جب کانا کے فعل مضارع پر حرف جازم داخل ہو یعنی اس کا فعل مضارع ہو یکون اور اس پر حرف جازم داخل ہو جائے، جازم جو ہے وہ ان، لم، لما، لام امر لائے نہیں ہے، تو اس کے آخر سے نون گرانا جائز ہے، یعنی یکون کے شروع میں جب جازم لے کے آئیں گے تو وہ لم یکون ہو جائے گا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے حرف علت گر جائے گا تو لم یکن ہو جائے گا۔ اب یہ جو لم یکن ہے اس کا نون گرانا بھی جائز ہے، لم آکو، اس کو لم آکو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لم آکون کی بجائے لم آکو، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ یہ نون کسی ساکن کے ساتھ مل کر نہ آئے، یعنی اس نون کے بعد کوئی ساکن حرف نہ ہو یا ضمیر منصوب متصل نہ ہو۔ اگر اس کے بعد کوئی ساکن ہے یا ضمیر منصوب متصل ہے تو پھر اس نون کو آپ گرا سکتے ہیں، پھر اس نون کو گرانا جائز ہے اور درست ہے۔ جیسے وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، مریم علیہ السلام نے کہا کہ میں بدکار تو نہ تھی، تو یہ جو لم اکو ہے یہ اصل میں تھا لم اکن، اور لم اکن جو ہے یہ اصل میں لم اکون تھا پہلے، یعنی پہلے اکون تھا، کانا یکون سے اکون، تو اس پہ جب حرف جازم داخل ہوا تو لم اکون ہو گیا، اور پھر اجتماع ساکنین پہلے ساکن کو گرا دیا، لم اکن ہو گیا، اور نون کو گرایا تو لم اکو ہو گیا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ میں بدکارہ ہوں۔ لم اکو اصل میں لم اکن تھا، البتہ لم یکن الذین اور لم یکن وغیرہ میں نون کو حذف کرنا جائز نہیں، یعنی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہاں اور اسی طرح لم یکن وغیرہ میں نون کو حذف کرنا جائز نہیں، کیونکہ پہلی مثال میں ساکن کے ساتھ اور دوسری مثال میں ضمیر منصوب متصل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو پہلی مثال جو ہے نا وہ ہے لم یکن الذین، لم یکن، تو لم یکون سے لم یکن ہو گیا۔ اب یہ جو لم یکن ہے اس کا نون ہم حذف نہیں کریں گے کیونکہ یہ آگے اللہ زینہ کے سکون کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو لم یکن الذین۔ جبکہ دوسری مثال جو ہے لم یکن، اب یہاں پہ جو ہو ضمیر ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے، منصوب یعنی مفعول کی ضمیر ہے اور ساتھ ملی ہوئی ہے فعل کے ساتھ، ضمیر منصوب متصل۔ اس کے بعد ہے اخوات کانا کا استعمال،
کانا و اخواتها میں یعنی کانا اور اس کے اخوات جو بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے افعال ہیں، کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحا، ذلہ، باتا، یہ سارے کانا اخوات کانا کا استعمال۔ اخوات کانا کی 5 قسمیں ہیں، یعنی کانا کے ساتھ مل کر آئے ہوئے افعال ناقصہ کی 5 قسمیں ہیں۔ 5 طرح کے افعال ہیں جو 5 مختلف طرح کا مفہوم اور مختلف چیزوں پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 وہ افعال ہیں جو حالت یا صفت کی تبدیلی پر دلالت کرتے ہیں، جو حالت یا صفت کی تبدیلی پر دلالت کرتے ہیں، یعنی یہ کانا و اخواتہا کے جو 5 قسمیں ہیں ان میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ وہ افعال حالت یا صفت کی تبدیلی پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک فعل ہے، یعنی جو حالت یا صفت کی تبدیلی پر دلالت کرتے ہیں وہ صرف ایک فعل ہے، اور وہ ہے سارا۔ کانا سارا دوسرے نمبر پر جو موجود ہے، اور سارا میں ترجمہ جو ہے وہ حالت کی تبدیلی کا پایا جاتا ہے، جیسے کہ آدمی یہ کہے صار الطین خازفا، صار الطین خازفا، گیلی مٹی ٹھیکرا بن گئے، یعنی جو گیلی مٹی تھی جب دھوپ میں رکھا اس کو اور وہ کچھ خشک ہوئی تو وہ ٹھیکری بن گئی یا ٹھیکرا بن گئے۔ صار، صار الطین خازفا، صار فعل ناقص، الطین اس کا اسم اور خازفا اس کی خبر۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ صارہ میں اب یہ ہے کہ مٹی ٹھیکرا بن گئی، یعنی اس میں اس کی جو حالت تھی یا اس کی جو کیفیت تھی اس کو تبدیل کرنے پر دلالت کی جا رہی ہے۔ صار حامد غنی، حامد غنی ہو گیا۔ اب یہاں پر حامد غنی ہو گیا یہ ترجمہ ہوگا کہ وہ پہلے غنی نہیں تھا لیکن اب وہ غنی ہو گیا ہے، تو اس میں بھی صفت یا حالت کی تبدیلی پر دلالت ہو رہی ہے۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں فرتد بصیرا، کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ 5 سال کے بعد، جی چند اور افعال بھی سارا کے معنی میں آتے ہیں، جیسے ارتدا، تحول وغیرہ۔ مثلا فرتد بصیرا، بس وہ آنکھوں والا ہو گیا، یعنی یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنی قمیض بھیجی تو یعقوب علیہ السلام جو نابینا ہو چکے تھے ان کے چہرے پر ڈال دی تو وہ دوبارہ سے بینائی والے، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ دوبارہ صحیح ہو گئی۔ تو اصل ہے سارا، جو حالت یا صفت کی تبدیلی پر دلالت کرتا ہے، جیسے صارت تین خزفا، مٹی جو ہے وہ ٹھیکرا بن گئی، یعنی مٹی ایک حالت تھی ایک اس کی صفت تھی، لیکن بعد میں جب وہ ٹھیکرا بنی تو وہ ایک دوسری حالت میں چلی گئی۔ اس طرح صار حامد غنی، حامد جو ہے وہ غنی ہو گیا، تو پہلے حامد غنی نہیں تھا، بعد میں پھر وہ غنی بن گیا، اس کی ایک حالت پہلے تھی اور ایک بعد میں ہو گئی۔ اور سارا جیسا ہی معنی ارتدا اور تحولا بھی دیتے ہیں، یعنی وہ بھی سارا کے معنی میں آتے ہیں، جیسے ارتدا، تحولا، فرتد بصیرا، اور اس طرح تحول عالما، وہ عالم ہو گیا۔ تو یہ جو دونوں ہیں ارتدا اور تحولا، انہیں ملحقات سارا کہا جاتا ہے، یعنی یہ سارا کے ملحقات ہیں، سارا جیسا معنی ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ افعال ہیں جو مضمون جملہ کو وقت کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں۔
یعنی ان افعال کے اندر وقت کا معنی بھی موجود ہوتا ہے، جملے کو وقت کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یعنی جس وقت یہ کام ہوا تھا وہ صبح کا وقت تھا یا شام کا وقت تھا یا چاشت کا وقت تھا، دن کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا۔ اور یہ ٹوٹل 5 افعال ہیں، پانچوں کے پانچوں جملہ کو وقت کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں۔ یعنی جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ ایک جملہ ہوتا ہے، اور یہ افعال ناقصہ اس میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ پانچوں وقت کے لیے آتے ہیں۔ اس جملے کو وقت کے ساتھ ملا دیں گے، اس جملے کو وقت کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو یہ پانچوں جو ہیں ان کی ذرا تھوڑی سی تفصیل ہے، یہ ہم انشاءاللہ نماز کے بعد پڑھیں گے۔ تو ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ افعال ناقصہ بھی مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو ان کا اسم، خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں، یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اور پھر ان کی 2 قسمیں ہیں افعال ناقصہ کی، کانا و اخواتها اور کادا و اخواتها۔ کانا و اخواتها یہ ٹوٹل 13 ہیں، کانا سارا اصبحا امسا ازہا ذلہ باتا لیسا ما زالا منفقہ ما بریہا ما فتیہ اور ما داما۔ تو ان میں سے جو کانا ہے یہ خبر کو اسم کے لیے زمانہ ماضی میں ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، اور پھر اسی طرح خبر کو دوام کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے آتا ہے۔ کبھی کبھی کانا تامہ بھی ہوتا ہے، اس وقت جو ہے یہ اپنے فاعل یعنی مرفوع کے ساتھ مل کر جملہ بن جاتا ہے، اس کو منصوب اور خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس وقت یہ ثابتہ یا حاصلہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب اس پر حرف جازم داخل ہو تو اس کے آخر سے نون گرانا جائز ہے، بشرطے کہ یہ نون ضمیر منصوب متصل جیسے لم یکن ہو، یا کسی ساکن کے ساتھ مل کر نہ آئے جیسے لم یکن الذین۔ اور پھر یہ اخوات کانا کا استعمال، یعنی کانا کے جو باقی اخوات ہیں، جو اس کے باقی حروف ہیں، افعال ہیں، وہ مختلف معانی کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی 5 قسمیں ہیں، جن میں سے سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو حالت یا صفت کی تبدیلی پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ صرف ایک ہے جیسے سارا۔ اور دوسرے وہ افعال ہیں جو مضمون جملہ کو وقت کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں، اور وہ 5 ہیں۔ اسماء مرفوعہ میں سے افعال ناقصہ کی بحث ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ بعض افعال یعنی افعال ناقصہ میں سے بعض افعال وہ ہیں جو مضمون جملہ کو وقت کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں، جو مضمون جملہ کو وقت کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں، اور یہ ٹوٹل 5 ہیں جو مضمون جملہ کو وقت کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو ہے وہ اصبحا ہے، اصبحا، تو یہ صبح کے وقت کے ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے، جیسے آپ کہیں اصبح الطیر منتشرا فی الحقول، پرندے صبح کے وقت کھیتوں میں منتشر ہو گئے، اصبح الطیر صبح کے وقت پرندے ہو گئے، منتشرا منتشر فی الحقول کھیتوں میں۔ تو اب یہ جو اصبح ہے یہ الطیر منتشر فی الحقول جو جملہ ہے اس کو صبح کے وقت کے ساتھ ملا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ الطیر منتشر فی الحقول، پرندے کھیتوں میں منتشر ہو گئے، کب منتشر ہوئے؟ صبح، شام، دوپہر، رات، دن، وہ واضح نہیں ہوتا تھا۔ تو جب اصبح آ گیا تو اصبح نے اس جملے کو صبح کے وقت کے ساتھ ملا دیا کہ پرندے جو ہیں وہ صبح کے وقت کھیتوں میں منتشر ہوئے، پھیل گئے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، چنانچہ اس نے شہر میں ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے صبح کی۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ جب انہوں نے ایک قبطی بنی اسرائیل اور قبطی آپس میں لڑ رہے تھے، تو انہوں نے بنی اسرائیل کی حمایت میں قبطی کو مکہ مار دیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں
خوف کی حالت میں اور انتظار کی حالت میں رات گزاری یا صبح کی، اور پھر آپ وہاں سے دوسرے شہر کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو بہرحال جملہ کو یا واقعہ کو صبح کے وقت کے ساتھ یہاں پر بھی ملا دیے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو دوسرا ہمارے پاس فعل ہے وہ ہے امسا۔ تو اصبح صبح کے وقت کے ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے، جبکہ امسا جو ہے یہ شام کے وقت کے ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے۔ جیسے امست الطیور عائدۃ الی عشاشھا، شام کے وقت پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ آئے۔ تو اصبح صبح کے وقت کے لیے اور امسا شام کے وقت کے لیے۔ اصبح جملے کو صبح کے وقت کے ساتھ ملانے کے لیے، اور امسا جملے کو شام کے وقت کے ساتھ ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک فعل ہے اضحیٰ، تو یہ چاشت کے وقت کے ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے، جیسے اضحیٰ خالد مصلیا، خالد نے چاشت کے وقت میں نماز پڑھی، خالد نے چاشت کے وقت میں نماز پڑھی۔ تو اضحیٰ جو ہے یہ چاشت کے وقت کے ساتھ جملے کو ملانے کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے ایک لفظ ظلہ اور باتا۔ ظلہ جو ہے یہ دن کے وقت کے ساتھ ملانے کے لیے، یعنی ٹوٹلی طور پر دن کا وقت کوئی بھی ہو سکتا ہے، دن کے وقت کوئی بھی کام واقع ہوا ہو تو ظلہ جو ہے یہ اس پر دلالت کرے گا دن کے وقت پر۔ جیسے ظل الفلاح مقبا علی عملہ، سارا دن کسان اپنے کام میں جتا رہا، سارا دن کسان اپنے کام میں جتا رہا۔ تو یہاں پہ ظلہ جو ہے یہ صبح کے وقت پر دلالت کرتا ہے اور جملے کو صبح کے وقت کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے باتا۔ تو جس طرح ظلہ صبح کے وقت کے لیے ہے، تو باتا جو ہے یہ شام کے وقت کے لیے ہے، رات کے وقت کے لیے ہے۔ جیسے بات الحارث یقظا، چوکیدار نے رات جاگ کر گزاری۔ بات الحارث یقظا، چوکیدار نے رات جاگ کر گزاری۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے سورہ فرقان میں فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں۔ ملاحظہ، کانا اور مذکورہ پانچوں فعل کبھی سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی کانا بھی اور یہ پانچوں کے پانچوں افعال یہ سارا کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ یہ گویا کہ 6 ہو گئے، اصبح، امسا، اضحیٰ، ظلہ، باتا اور کانا، یہ 6 جو ہیں یہ سارا کے معنی بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان سے وقت مراد نہیں ہوتا بلکہ صرف حالت کی تبدیلی پر دلالت کرتے ہیں، جیسے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی معنی کے اعتبار سے یہ ہے وَصَارَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا یا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ظلہ جو ہے یہ سارا کے معنی میں ہے، صَارَ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا۔ تیسرے نمبر پر وہ افعال ہیں جو نفی پر دلالت کرتے ہیں، یہ صرف ایک فعل ہے، یہ ہے لیسا۔ جیسے لیس التمر ناضجا، پھل پکا ہوا نہیں ہے۔ جب اس کی خبر پر با جارہ آ جائے تو خبر لفظاً مجرور اور محلاً منصوب ہوتی ہے، یعنی لفظوں میں اس پہ باقاعدہ زیر آ جائے گی لیکن محل نصب میں ہی ہوگی، محلاً منصوب ہی ہوگی۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ چوتھے نمبر پر وہ افعال ہیں جو استمرار پر دلالت کرتے ہیں، یعنی مداومت اور ہمیشگی پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ 4 افعال ہیں، جیسے مازالہ، مازالہ، مازالہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ،
ولا یزالون مختلفین، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ تو اس کو سمجھنے کی اس طرح کوشش کریں کہ ما زالا، ما کا معنی اگر نہیں بھی کریں اور زالا کا وہ زائل نہیں ہوا، وہ زائل نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قائم ہے، وہ زائل نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قائم ہے، جو ہمیشہ کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ تو ما زالہ کا معنی ہمیشہ کریں گے، اس طرح ما بارہا اس کا معنی بھی ہمیشہ کریں گے، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم ہمیشہ اس پر قائم رہیں گے۔ اسی طرح ایک ہے ما فاتحہ، تو اس کا معنی بھی ہمیشہ ہی ہوتا ہے، قالو انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم، تفتأ تذکر یوسف، تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا رہے گا۔ اور اس طرح چوتھے نمبر پر ہے من فکا، من فقت الجہود فی ذالک الدائبہ، اس سلسلہ میں کوششیں مسلسل جاری ہیں، من فکا ہمیشہ کوششیں ہو رہی ہیں اس سلسلہ میں، فی ذالک دائبہ اس سلسلے میں۔ ملاحظہ، ان افعال کے شروع میں حرف نفی کا ہونا ضروری ہے، یعنی زالہ اکیلا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح بارہا اکیلا نہیں ہونا چاہیے، ان کے شروع میں ما جو ہے وہ ساتھ ہونا چاہیے، پھر جا کر اس سے پورا معنی جو ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے۔